السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر ایٹ پاکستان۔ آج تو بڑا سرپرائز آپ کو بھی ہوا ہوگا، ہمیں بھی ہوا ہے۔ تو آج ہماری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی، وہ جہاز پہ چڑھ کے لاہور جا رہے تھے، تو ہم نے فون کیا، ہم نے کہا جی پھر ڈیسیجن آ گئی؟ تو کہتے ہیں ہاں جی۔ میں نے کہا آپ کو تو نہیں سرپرائز ملا کوئی؟ تو وہ ہنسے آگے سے۔ تو بہرحال بڑی یہ انٹرسٹنگ ایک چوائس ہے، اور یقینی طور پہ یعنی کہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ سنجرانی صاحب آگے میرا خیال ہے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ان کا نام، لیکن بہرحال ایک تو اس پر بات کریں گے، اور پھر بات کریں گے کہ دو پی ٹی آئی کے حوالے سے کیسز۔ ایک تو توشہ خانہ پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ریکارڈ وغیرہ مانگا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ لے آئیں اور اس پر جلدی پروسیڈنگز کریں۔ اور جو دوسرا فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا، وہ کہا گیا کہ 22 اگست تک آپ، آرڈر ہے رادر کہ 22 اگست تک آپ اپنا جواب دیں جو فارن فنڈنگ کا ہے۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی سے ہی جڑا ہوا ایک سوال ہے اور ایک ایشو ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان ڈے منانے سے روکا جا رہا ہے، اور جھنڈے ہمارے جو ہیں وہ نہیں ہم بیچ پائے۔ تو اس پہ بھی کچھ تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اللہ جان صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، نیو ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں، اور اپنا بھی پروگرام کرتے ہیں ایم جے ٹی وی پہ، وہ ان کا وی لاگ کرتے ہیں۔ تھینک یو متی۔ اب تو لوگ میرا پروگرام دیکھتے ہیں، پھر تمہیں ایکسپیکٹ تو کرتے ہوں گے، ماشاءاللہ خوب آتے جاتے ہیں۔ جی شعیب شاہین صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے ایک بڑے، یہ دونوں جوڑی ساتھ چلتی ہے ناظرین، تو پھر اس لیے ہم ان کو بلاتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب، ہمارے دوست، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، انہوں نے ہمیں جوائن کی ہے، اپنا پروگرام میں بھی انوالو ہوتے ہیں اور لکھتے بھی خوب ہیں۔ ساتھ قیوم صدیقی صاحب ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے ان اے شارٹ وائل۔ اچھا جی، تو اچھا پھر مظہر آپ سے ذرا پوچھتے ہیں کہ کوئٹہ کراچی سے ذرا قریب ہے، کیا ہوا جی، کہاں سے یہ آ گئے کیٹ آؤٹ آف دا بیگ؟ یہ سوال تو میرا خیال ہے راجہ ریاض صاحب نے بھی پوچھا ہوگا۔ دیکھیے، انوار الحق کاکڑ صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں۔ اگر ہم بلوچستان کی پولیٹکس دیکھیں تو اگر آپ ان سے پرسنلی بات کریں تو ان کا نقطہ نظر اور پولیٹیکل پرسیپشن بہت اچھا ہے، جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں۔ لیکن بلوچستان کی پولیٹکس میں یہ جو ایک نئی جماعت آئی، بلوچستان عوامی پارٹی، یہ خاص انوائرمنٹ میں بنائی گئی تھی، اور اس خاص انوائرمنٹ میں ظاہر ہے 2018 کا الیکشن اور اس میں اس کے بعد آنے والی تبدیلی پنہا تھی، اور انوار الحق کاکڑ صاحب نے بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، اور بعد میں بھی وہ نیگوسیشن وغیرہ میں رہے ثابت۔ ہم لیکن اس کو اگر ہم صرف اس نقطۂ نظر سے دیکھیں جی بلوچستان سے کوئی نام آ گیا تو بلوچستان کے مسائل کیا حل ہو جائیں گے، میرا خیال ہے یہ دیکھنا، اس انداز میں دیکھنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی چیز یہ کہ انٹرم سیٹ اپ کا بہت لمیٹڈ اسکوپ بھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اور ان کا جو پیریڈ مقرر ہے آئین میں اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ آئین میں ان کو الیکشن کرا کے، اور خود انوار الحق کاکڑ صاحب کیونکہ ان کا اکراس دا بورڈ جو ریاکشن آپ دیکھیں تو وہ کوئی کرٹیکل ریاکشن ہمیں نہیں نظر آتا سچ، تو اس لحاظ سے انہیں اس کی بھی لاج رکھنی بہت ضروری ہے ان کو، تاکہ ان کا اپنی جو ریپوٹیشن ہے وہ قائم رہے اس میں۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، جس طرح میں نے کہا 2018 کے خاص تناظر میں بلوچستان عوامی پارٹی کا بننا، ایمرج ہونا، اس کے بعد جو ملک میں الیکشن ہوئے، پھر انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اس وقت، پھر سینٹ کے الیکشن میں جہاں ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ بلوچستان سینٹ کے الیکشن میں جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ تھا وہ دراصل جیتنے والا کینڈیڈیٹ تھا، جو حاصل بزنجو مرحوم تھے۔ بہت واضح اکثریت حاصل تھی اس وقت کی اپوزیشن کو سینٹ کے اندر، لیکن میری تو خیر میرا یونیورسٹی کا دوست تھا، تو ایک رات پہلے بھی اس نے کہا تھا، میں نے کہا یار بہت کلیئر کر میجورٹی ہے، اس میں کیا، بولنے لگا نہیں الیکشن تو میں ہار جاؤں گا، اور اس کی وجوہات بھی جو اس نے بتائیں، تو اس نے کہا کیونکہ اس وقت انہوں نے باقاعدہ حاصل بزنجو نے، اور شاید انہوں نے بعد میں خطاب کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ فیض جیت گئے اور میں ہار گیا۔
تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہارنے والا بھی ایک بہت ہی معتبر سیاستدان تھا اور اس کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا. اس کے بعد سے آج تک ہم دیکھیں وہی ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ آج تک کنٹینیو کر رہا ہے. تو انوار الحق کاکڑ صاحب کیا رول پلے کر سکتے ہیں, کتنا رول پلے کر سکتے ہیں, یہ ان کا ٹیسٹ ہوگا. بٹ آئی ڈاؤٹ کہ وہ اپنے کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز بورڈلی لے پائیں. جی بالکل, میرا خیال ہے کہ ان کو بڑی گائیڈنس ملے گی ڈیسیجن میکنگ میں. اور دوسرا یہ آپ نے کہا بہت پڑھے لکھے بلوچستان یونیورسٹی سے ناظرین, انہوں نے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے انہوں نے پروگرام کیا تھا, وہ ہی واز ان اے کورس, اور ان کی وہاں اس وقت کے جو کور کمانڈر وغیرہ تھے ان سے کافی گپ شپ تھی, اور پھر اسی طریقے سے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے انٹو دا سسٹم. متی, اینی کوئک کامنٹس آن؟ دیکھیں, انوار الحق کاکڑ صاحب پرسنلی تو بڑے ہی ڈیسنٹ اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, لیکن آپ نے جو خلاصہ اینڈ پہ بیان کیا کہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے پڑھی تھی, تو بلوچستان, اچھا بلوچستان یونیورسٹی, اچھا, لیکن آپ نے کہا کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, اب وہ کورس معلوم نہیں شارٹ کورس تھا لانگ کورس تھا, لیکن میرے نزدیک یہ جو ڈیسیژن ہوا ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ کھیل پی ڈی ایم کے ہاتھ سے بھی نکل گئی ہیں, اور پی ٹی آئی کے ہاتھ سے تو پہلے ہی نکل چکی تھی. اور اب جو الیکشنز کا جو تھا ایک توقع کے وقت پہ ہوں گے, اس میں بھی اب ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف کی واپسی میں بھی ڈاؤٹ ہے تو یہ بھی غلط نہیں کا. لگ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جتنا کنسیڈ کر رہے تھے پچھلے 1 سال اور سوا سال میں کر چکے تھے, اس کے بعد یہ ایک آخری کنسیشن تھی جو شہباز شریف صاحب نے مجبوری کی حالت میں نواز شریف صاحب نے بھی دی, کیونکہ اگر وہ ریزسٹ کرتے تو بھی انوار الحق کاکڑ صاحب نے آ جانا تھا. یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی طے نہیں ہونا تھا, اور پھر طے الیکشن کمیشن میں ہونا تھا, اور جو فیصلہ شہباز شریف کر کے اسٹیبلشمنٹ سے اپنا تعلق بہتر کر سکتے تھے, وہ اگر الیکشن کمیشن کرتا تو نہ صرف یہ کہ شہباز شریف کے ساتھ جو ساری محنت تھی 1.25 سال کی وہ بھی ضائع ہو جاتی شہباز شریف کی, اور دوسرا یہ کہ پھر جو ایک شاید شرط اس میں مجھے لگتا ہے پس پردہ رکھی گئی ہے, وہ صدر عارف علوی کی 8 ستمبر کے بعد ایوان صدر میں نہ ہونا جو ہے وہ ایک ضرور یہ توقع کی جائے گی, کیونکہ نگران حکومت میں وزیر اعظم تو نگران ہوگا, مگر شاید پی ڈی ایم اور نون لیگ یہ توقع کر رہی ہے کہ ایوان صدر میں بھی کوئی شخص جو ہے کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کہا گیا, اور اس میں ہوا یہ ہے اس کے نتیجے میں کہ جو باپ جو باپ کبھی بلوچستان میں تھا وہ باپ اب پورے پاکستان کا ہوگا, کیونکہ صدر عارف علوی اگر وہ جاتے ہیں تو پھر سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ قائم مقام صدر ہوں گے, اور باپ جو ہے وٹ ایور دا پیریڈ جب تک نیا صدر نہیں الیکٹ ہوتا, یہ بھی نہیں پتا کتنے مہینے کے لیے, تو وہ بھی باپ کا وزیر اعظم بھی ہوگا, باپ کا صدر بھی ہوگا آگے. تو یہ بات آگے یہ صرف ایک نگران وزیر اعظم کی نہیں ہے, اس سے پوری جو کہانی ہے وہ میرے خیال میں سامنے اس کا پلاٹ کھلتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے یہ کھیل نکل رہا ہے. یہاں یہ دلچسپ ہے کہ سیاستدانوں نے کہا تھا کہ جی ہم ٹیکنوکریٹ نہیں ہونے دیں گے, ہم سیاستدان ہونے دیں گے, اور ہمارے نہیں خیال کہ ان کے ذہن میں یہ سیاستدان تھے. بٹ اینی وے آگے چلتے ہیں. شعیب صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ میں کوئی بہتری ہوئی ہے, یہ جو کہا انہوں نے کہ جلدی کیس کریں, ہیئرنگ کریں, لے کے آئیں؟ دیکھیں, پہلے صرف اس ایک بات پہ میں 1 منٹ کا کمنٹ کر کے آگے چلوں گا. علوی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, پریزیڈنٹ کا جب تک اگلا الیکشن نہ ہو جائے پریزیڈنٹ ول ریمین ان ہز آفس, یہ آئین کا تقاضا ہے. ہی ول ناٹ گو, یہ آئین کا تقاضا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی حج پہ چلے جاتے ہیں, چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, وہ بات الگ ہے, اس دوران پیچھے کیا ہوتا ہے دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. لیکن جب تک, کیونکہ ان کا اگلا الیکشن جب تک نہیں آئے گا, کیونکہ یہ بھی 1 مہینہ پہلے الیکشن یہ کرا سکتے تھے, اگر یہ اسمبلیاں ساری موجود ہوتی تو 1 منتھ بیفور الیکشن ہو سکتا ہے ان کے. وکیل صاحب بطور وکیل ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن میں تو بارگیننگ کی بات کر رہا ہوں نا, کہ بارگیننگ یہی ہوگی کہ ایوان صدر میں پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے,
اگر ہمارا وزیر اعظم نہیں ہے سیاستدان تو پی ٹی آئی کا سیاستدان کیسے ایوان صدر میں ہو سکتا ہے؟ تو پھر جنہوں نے نگران وزیر اعظم لگوایا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھیں یہاں پہ تو طارق صاحب ختم ہو گیا نا، الیکشن یہاں پہ تو طارق صاحب بھی نکل گئے، نکالنے والے جب آتے ہیں نکالنے پہ ان کے پاس بہت سے طریقے ہوتے ہیں. تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ سائن ریزائن تو الوی صاحب خود ہی کریں گے آبویسلی، انہیں کروایا جائے گا. مطلب کیونکہ دیکھیں نا اس وقت کوئی آئین وائن کا کوئی مذاق نہیں ہو رہا، مطلب نہیں ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے. مطلب بہت افسوس ہے ناظرین، ہم کہتے جائیں کہ ہم بہت کنڈیم کرتے ہیں اس کو، بٹ ہم حقیقت بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں. میں تو آئین کے مطابق کہہ رہا تھا اگر آئین کا مذاق نہیں ہے ابھی تو آپ کے سامنے ہے، ابھی تو آپ کے سامنے ہے. ایک بات کمنٹ کر کے جو آپ نے مظہر صاحب سے پوچھا نا کہ کوئٹہ کراچی کے قریب ہے، نہیں، روحانی طور پر کوئٹہ راولپنڈی کے قریب ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے پھر آپ آگے چلیں. ڈیپینڈز وچ کوئٹہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. وہاں بھی تو کوئٹہ اس وقت جو عام طور پر جو کوئٹہ ہے، عام طور پر وہ کوئٹہ روحانی طور پر کوئٹہ کے لوگ آپ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. جو روحانی کوئٹہ کی وہ طاقتیں، چلے میں ریفریز کر دیتا ہوں اپنی بات کو، وہ ناراض ہو جائیں گے میرے سے. میں ریفریز کرتا ہوں، کوئٹہ کی وہ طاقتیں جنہوں نے اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے یا حاصل کرتے ہیں، وہ روحانی طور پر راولپنڈی کے قریب ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں، مجھے کہنے دے کہ یہ سارے سیاستدان ہیں، خالی کوئٹہ بنی گالا کا جو روحانی تعلق پنڈی سے تھا نا، اب وہ کوئٹہ کا پنڈی سے ہو گیا، اور کبھی کبھی اوروں کا بھی ہو جاتا ہے. وہ تو اب ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا جس طرح ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب نے حشر کیا ہے، اس کے بعد تو کوئی کہنے کی گنجائش نہیں ہے. کیس کے بارے میں بات نہیں کرنی، میں نے قیوم صدیقی سے پوچھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا آپ اپنے کیس کے بارے میں مجھے کرنے دینا. میں واپس آتی ہوں. جی اچھا قیوم کیا حال ہے؟ ویلکم ٹو دا شو. مجھے یہ بتائیں، قیوم صدیقی صاحب کی آج لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا بتائیے. وہ اور لائن کٹ گئی والا کام نہ ہو، کوملنا کوثر نیازی والی، اس لیے احتیاط کیجئے گا. آج آپ کیس کے بارے میں نہیں بولنا چاہ رہے، اس لیے اور لائن کٹ گئی والا کہانی نہ ہو جائے. میں کیس کے بارے میں آتا ہوں. دیکھیں کیس کا فیصلہ ہوا جس طرح ہم نے پہلے کئی دفعہ کہا، ایک متعصب جج نے ون سائیڈڈ فیصلہ کر دیا. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا. وہ ججمنٹ سسپینڈ نہیں کی عامر فاروق صاحب نے، وہ اس کا بھی نوٹس کر دیا، ابھی ڈیٹ فکس بھی نہیں کی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کون سی اتھارٹیز ہیں جنہوں نے اٹھا کر کے ان کو اڈیالہ جیل کی بجائے کورٹ کی پرمیشن کے بغیر، کورٹ کا آرڈر لیے بغیر، چینج کرائے بغیر وہ جا کر کے اٹک میں رکھ دیا. اور اتنا بھونڈا مذاق کیا آ کر کے کل کہ جناب ہمارے پاس قیدیوں کی گنجائش زیادہ ہے، اس لیے عمران خان کو ہم نے وہاں رکھ دیا. دیٹ از دی اونلی تھنگ جو انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے. نمبر 2، ان کو کہا گیا کہ جناب اس اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیں. انہوں نے کہا جی وہ تو ہم سوچتے ہیں، اس پہ رپورٹ مانگ لی عمر فاروق صاحب نے کہ جی اگلے ہفتے رکھ دیں گے. ہم نے کہا کہ جناب وہ جو ایک جیل مینول کے مطابق، لا قانون کے مطابق گھر سے کھانے کی ایک اجازت ہے، وہ آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں. اس کے بارے میں بھی اگلی تاریخ پہ فیصلہ کریں گے. جی فیسلٹیز جو ایک جیل مینول کے مطابق مل سکتی ہیں، اچھا جی وہ تو انہوں نے آ کر کہہ دیا ہم سب کچھ دے رہے ہیں. بھائی وکیلوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، 180 سے زائد مقدمات ہیں، لکھ دیا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو وکیلوں کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. اب تک پنسوٹا کے علاوہ صرف نہیں، پہلے دن ملا، اس کے بعد 2 وکیل ہمارے گئے، واپس آتے ہیں پیچھے سے FIR کٹ جاتی ہے کہ جناب یہ آئے تھے، انہوں نے آ کر کے پولیس والوں کی وردیاں پھاڑ دیں اور اس کے بعد ہمیں مارا پیٹا اور چلے گئے. صبح پتہ چلا کہ جناب FIR کٹ گئی. بھائی 2 نہتے وکیل جاتے ہیں، اس وقت آپ ان کو کچھ نہیں کہتے. وہ اتنے سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والوں کی موجودگی میں وہ آپ کی وردیاں بھی پھاڑتے ہیں، آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، آپ کو مارتے بھی ہیں اور واپس خیر خیریت سے آ جاتے ہیں اور اگلے دن FIR کٹ جاتی ہے. اور جس بندے کو نعیم بھی ہے اس کو بھی 8 گھنٹے حبس وجا میں رکھا بجائے اس بات کے، اور اگلے دن بلکہ سیم ڈے خواجہ حارث جو ہمارا لیڈ کاؤنسلر ہے اس کو بھی نوٹس آ گیا کہ جی آئیں آپ بھی پیش ہوں. لیکن نوٹس تو اس پہ آئے جو آپ لوگوں نے خود کمپلینٹ کی تھی فیس بک کی. تو ہم نے تو جج کو کمپلینٹ کی تھی نا، جج صاحب نے اور FIA نے. سنیں انہوں نے نہ اس جج سے پوچھا، میڈیا کی موجودگی میں اس نے کہا ہاں یہ میرے فیس بک اکاؤنٹ سے لگی ہیں لیکن میں نے یہ پوسٹیں نہیں لگائیں. اس کے بعد اس نے ڈیلیٹ کر دیں. 2014 سے آنورڈ یہ پوسٹیں تھیں. اگر ڈیلیٹ کرنے کے بعد 2 طریقہ کار ہیں. سب سے پہلے جج سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ بتا دیں کسی نے لگائیں تو کس نے لگائیں، بٹن تو ان کی طرف شفٹ ہو گیا. اور اگر آپ کے کسی ہیک ہوگی تو وہ بھی طریقہ بتا دیں، آپ نے ڈیلیٹ کیوں نہیں کی، آپ نے FIA کو کیوں نہیں لکھا. اچھا جی یہ ساری باتیں مان لیتے ہیں. فیس بک کے مینجمنٹ سے 90 ڈیز تک آپ ریٹریو کر سکتے ہو آرکائیو سے. آپ ان کو لکھ دیں، چونکہ وہ تو سرکاری طور پر آپ ادارہ لکھے گا نا، وہ لکھ دیں، وہاں سے وہ سارا ریکارڈ آ جائے گا. بجائے اس سے پوچھنے کے ہمارے سے پوچھتے ہیں آپ یہ ثابت کریں کہ فیس بک کے اکاؤنٹ میں اس وقت تھی، اب تو ہے نہیں.
اب آپ ثابت کر دیں کہ بھائی نہیں ہے، اب تو آپ اس سے پوچھو نا، ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہم نے کیا بتانا ہے. اور ایک نہیں سینکڑوں وکیلوں کے پاس وہ ٹیگ کر کے انہوں نے اس کو بھیجا، اور پریس والوں کی موجودگی میں کہا، اور پریس والوں نے خود اس کو ایڈمٹ کیا، جی ہم نے خود دیکھی ہے، سب نے کہا میں نے دیکھی ہے، اور اس نے ان کو ڈینائی نہیں کیا کسی بھی سٹیج پہ. لیکن یہ ہے وہ طرز عمل، اور آج تک کسی وکیل کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگین اس آرڈر میں بھی بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا، پھر اگین جج صاحب نے یہ لکھ دیا ہاں وکیلوں کو ملنے کی اجازت دے دیں، ریلیٹیوز کو بھی، بٹ سبجیکٹ ٹو اپروول آف دی جیل سپرنٹینڈنٹ. بھائی وہ تو ملنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے. جیل مینول کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، کوئی بھی شخص ہو، میں کہتا ہوں دہشت گردی میں ملوث ہے، قتل میں ملوث ہے، کوئی بھی قیدی ہے، اس کو ایک ملنے کا حق تو ہے نا، کسی بھی اس کے وزٹر کو، کسی بندے کو. بیگم ملی ہیں، اور صرف بیگم ملی اور نہیں پہلے دن منڈے کو ملے تھے، آج 7 دن ہو گئے. نو میٹنگ. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کی رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات اس وقت کر رہے ہیں جو کیسز ہیں مختلف پی ٹی آئی کے توشہ خانہ کیس ہے، اور ساتھ جو الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر دیا ہے. تو آپ متی آپ بتائیں توشہ خانہ کیس میں ڈیولپمنٹ کوئی ہوئی ہیں؟ ابھی تو ریکارڈ مانگے انہوں نے، اور میرے خیال میں تاریخ تو ابھی نیکسٹ ویک ڈیلی ابھی آئی نہیں ہے. اور ریکارڈ جب آئے گا تو اس کے بعد وہ جو اپیل ہے بیسیکلی اس کے اوپر اب سارے ڈیسیجن ہونے ہیں، اور اس میں مین پریئر تو شعیب صاحب کی یہی ہے کہ اس کو سسپینڈ کیا جائے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ معاملہ اتنا آسان ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دوسرے 6-7 ایسے اینٹی ٹیررزم کے کیس ہے، القادر یونیورسٹی والا کیس ہے جس میں ان کی ضمانتیں خارج ہو چکی ہیں. تو اب پریکٹیکلی اگر ٹرم سینٹنس جو ہے سسپینڈ بھی ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ عمران خان باہر آ سکے. ایک واحد طریقہ ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ لانے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹک جیل والی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہو جائے، اور القادر والی اور دوسری سزا شروع ہو جائے اور وہ اڈیالہ آ جائے. مطلب یا تو نیب کے ریمانڈ میں ہوں گے، یا گرفتاری ڈال کے ان کو یا تو نیب کے ریمانڈ پہ بھیجیں گے، یا پھر اڈیالہ میں جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اڈیالہ اگر آئیں گے بھی خان صاحب تو وہ رہا ہو کے یا پھر صرف ٹرانسفر ہو کے نہیں آئیں گے. اور یہ ضمانتیں ملنا شاید اتنا آسان بھی نہ ہو، خاص طور پہ کیونکہ جو جسٹس عامر فاروق ہیں ان کے سامنے کچھ دوسرے بھی لیگل ایشوز ہیں جن کو شاید ریزالو کرنا ضروری ہوگا. لٹ سے کہ اگر وہ گواہوں والا معاملہ جو ہے جو ابھی تک نہیں سن رہے تھے، اگر وہ اپیل کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ججمنٹ سسپینڈ کرنے کی سے پہلے وہ معاملہ بھی سن لیا جائے، اس کے بعد پھر اپیل کا بھی فیصلہ کر کے پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنے جلدی عمران خان صاحب کوئی ریلیف ملنے والی کوئی ریلیف ملے گی. جی مظہر آپ بتائیے گا کہ یہ جو تمام کیسز ہیں جو چل رہے ہیں، اور ایک طرف پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں انہوں نے امید باندھی ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف ملے. دیکھیں ایک ریلیف تو ان کا حق ہے، اور وہ ہے کہ یعنی جو جیل فیسلٹیز ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ان کو ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ آف دا وے جا کے فیسلٹیز دی جائیں، لیکن اگر بیسک فیسلٹیز دی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر جو ہے وہ جیسے وکیلوں کی بات ہے، جو وکیلوں یہ بہت کلیئر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے وہ اینٹی کرپشن والے بلا لیں یا ایف آئی اے والے بلا لیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں جب وہ خود حکومت میں تھے ان کے اوپوننٹ کے ساتھ اسی طرح چیزیں کی جاتی تھیں. لوگوں کو یہ یاد ہے کہ عمران خان صاحب کو کورٹ پرمیسز سے پکڑا گیا تھا. لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ حنیف عباسی کو کورٹ روم کے اندر سے پکڑا گیا تھا. اگر متی کو یاد ہو کہ جب ان کو باقاعدہ کورٹ روم سے جج کے سامنے سے اٹھا کے لے جایا گیا تھا اس میں. تو ہماری یہاں بدقسمتی ہے یہ. لیکن جیل فیسلٹیز اگر وہ یہ گھر سے کھانے والی بات کر رہے ہیں کہ گھر سے کھانا آنا چاہیے، یا یہ کہ ان کے وکلاء کو نہ ملنے دینا، یہ بہت عجیب و غریب سی بات ہے. تو میرا خیال ہے باقی کیس میں وہ کب تک رہتے ہیں، جیل میں رہتے ہیں، ان کی ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی، ان کو جیل سے یا کورٹ سے ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا، یہ تو ایک لیگل پروسیس ہے، اور لیگل پروسیس کے مطابق ان کو وہ ملتا ہے. اڈیالہ جیل سے اٹک لے جانے کے جو ریزنز ہیں، سیکیورٹی ریزنز ہیں. ماضی میں بھی جب ایک مرتبہ عمران خان صاحب پکڑے گئے تھے
تو وہ پکڑے کوٹ لکھپت جیل میں گئے تھے اور اس کے بعد انہیں ڈی جی خان جو ہے منتقل کر دیا گیا تھا. تو ہمارے یہاں اور اس طرح آپ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں قیدیوں کو اٹھا کے یا کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، یہ کوئی بہت ایسی بات نہیں ہے جو پہلی مرتبہ ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے توشہ خانہ کیس ہو یا القادر ٹرسٹ کے کیس ہوں یا 9 مئی کا کیس ہو، کیسز جو بھی ہوں وہ اپنی لیگل کورس میں چلتے رہیں، بالکل چلتے رہنا چاہیے. اور اگر اس میں وہ ان کا جرم ثابت ہوتا ہے تو انہیں وہ سزا بھی بھگتنی پڑے گی، اور اگر نہیں ہوتا تو ان کو رہا کرنا پڑے گا. لیکن جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ میرا خیال ہے وہ کنسرن ہے، اور ان کے لائرز کو نہ ملنے دینا یہ میرا خیال ہے زیادتی ہے. اچھا، فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کا ابھی جو آرڈر آیا ہے میرے خیال آج ہی آیا ہے، جس میں کہ چیف الیکشن کمیشن صاحب کا کہنا ہے کہ 22 تک آپ بہت ڈیلے آپ کر رہے ہیں، اب ایک آپ ڈیٹیل جواب دیں 22 اگست تک. تو اس کے بعد کیا فورسی کرتے ہیں، اس پہ بھی کوئی ہو سکتا ہے ایکشن، اور رائٹ ٹو اپیل کتنی ہے؟ دیکھیں، فارن فنڈنگ کا جہاں تک کیس کا تعلق ہے، ایک بات صرف کر کے میں آگے فارن فنڈنگ میں آؤں. یہ جو دوستوں نے کہا ہے، دیکھیں جو کیسز یہاں اسلام آباد میں تھے، نیب کورٹ نے وہ عدم پیروی پہ خارج کر دیں، اور لاہور کے بھی ایک جج نے عدم پیروی پہ خارج کر دیں. حالانکہ 3 دن پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں جو 3 ممبر بینچ تھا، وہاں ان کو بتایا گیا جی غیر حاضری کی وجہ وہ ان کا جیل میں ہونا ہے، کوئی جان بوجھ کے آج غیر حاضر نہیں ہے. تو انہوں نے اس کی بیل ایکسٹینڈ کر دی. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، ضمانت اس کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور یہ بات نیچے بتائی گئی. سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے آلریڈی فیصلے ہیں کہ اگر کسی کو اس طرح کسی اور مقدمے میں جیل میں رکھا جائے تو بلکہ اس دن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا گیا کہ یہ ججمنٹ سسپینڈ کریں. جب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اتنی irregularities ہیں، یہ ججمنٹ سسپینڈ کریں کیونکہ ہماری بیل بیفور ارسٹ موجود ہیں، ہم اس کو میرٹ پہ فیصلہ چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا آصف علی زرداری کا کیس میرے پاس آیا تھا اور ہم نے یہ واضح حکم دیا تھا کہ بیل بیفور ارسٹ کسی اور کیس میں اگر ہو، میئرلی نان اپیئرنس اس وجہ سے ہو کہ وہ کسی اور مقدمے میں ہے یا جیل میں ہے، تو وہ بیل بیفور ارسٹ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگی، خارج نہیں ہوگی. لیکن پتہ نہیں وہ کیسے انہوں نے خارج کر دی. لیکن یہ تو ایک آسپیکٹ تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا. فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے. حنیف عباسی کیس میں یہ لکھا ہوا ہے، حنیف عباسی گئے ہی عمران خان کے خلاف، جہانگیر ترین کے خلاف گئے تھے کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، ان کو نائل کیا جائے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو اکاؤنٹس کے معاملات ہیں بیک وقت اکٹھے دیکھے جائیں اور ان کو آپ آڈٹ کریں یا کنڈکٹ کریں، جو بھی ہے آپ سکروٹنی کریں. لیکن ہمارے خلاف 1.5 سال سے پہلے فیصلہ ہو چکے ہیں، 1.5 پونے 2 سال ہو گئے ہیں. تو آج تک باقی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. ایک ہمارا اعتراض الیکشن کمیشن کس طرح کمپرومائزڈ ہے، ایک اعتراض ہے. اور دوسری بات، سارا فیصلہ انہوں نے پہلے کر دیا ہمارے خلاف، اور وہ کر کے جس کو ہم نے چیلنج کر رکھا ہے ہائی کورٹ میں. لیکن آخری لائن میں یہ، اور ایف آئی اے میں بھی بھیج دیا جس کو ہم نے بعد میں چیلنج بھی کیا تھا، اور سب کچھ کر دیا. اور لیکن صرف یہ کہا کہ اب آپ شو کاز نوٹس کا جواب دے دیں. بھائی فیصلہ تو آپ پہلے کر چکے ہیں. اسی طرح جس طرح ہمایوں دلاور نے فیصلہ پہلے لکھا ہوا تھا، اس دن آیا کہ جی 12 بجے کہا جی میں فیصلہ کروں گا، ریزرو کر رہا ہوں، اور 12:30 بجے آئے ہیں کہ 30-35 صفحے ٹائپ کرا کے کریکشن کر کے میں سائن بھی کر چکا ہوں، لہٰذا یہ آدھے گھنٹے میں یہ سب کچھ ہو گیا. یہ تو لکھا ہے نا، دیکھیے 3rd پیرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ however interest of justice request for further time submission of detailed reply. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب شو کاز نوٹ لفظ لکھا کہ آپ اس کا جواب دیں آخری لائن میں، تو وہ جواب سے پہلے فائنڈنگز تو آپ پہلے ہی دے چکے ہیں. لیکن یہ ریسپیکٹو میں اس کیس کو نہیں ڈیل کر رہا. ہمارے انور منصور صاحب وہ چھٹیوں پہ ہیں، ان کی جنرل ایڈجرنمنٹ آلریڈی اپرووڈ ہے بائی دی سپریم کورٹ اور تمام عدالتوں سے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ کہنا کہ آپ پیش نہیں ہو رہے یا جواب نہیں دے رہے، اس لیے ہم 22 اگست تک ٹائم تو دیا نا جی. بریک پر جاتے ہیں، بریک کے ڈسکس کریں گے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے آفس ہولڈرز ہیں جو شکایات کی لسٹ وہ دے رہے ہیں، اس پر کیا کہا جا سکتا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات اس وقت ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور 14 اگست کو 2 دن ہیں 76ویں پاکستان کی سالگرہ آزادی کا جشن منایا جائے گا. ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب صاحب نے، انہوں نے اپنی ٹویٹ کی کہ جی یہ، اور انہوں نے ایکچولی میسج انہوں نے ریکارڈ کیا ویڈیو پیغام کے جی چیئرمین کا میسج ہے جیل سے کہ سب لوگ خوب زور و شور سے منائیں پاکستان کا جشن، آزادی کا جشن، اور باہر نکلیں. اور یہ پھر انہوں نے کہا کہ جی
ہری پور میں ہم نے اجازت مانگی کہ ہم بس جشن منائیں تو اس کی ہمیں اجازت نہیں ملی. پھر انہوں نے یہ لکھا کہ میرے گھر میں کوئی 8 دفعہ وہاں چھاپا مارا گیا اور یعنی کہ انہوں نے کہا اللیگل حرکت ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ختیجہ شاہ ہیں اس پہ ہماری دوست ماریا میمن جو بڑی ایک ینگ اینڈ ویری کمپیٹنٹ کمپیئر انہوں نے پروگرام کیا شاید 10 روز پہلے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ خاتون ہونے کے ناطے سے, کیونکہ اسلام آباد میں ایک کیس تھا, کون سا کیس تھا, مرڈر کیس, جن کی والدہ کو پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ان کو بیل دے دی اور کہا کہ ان کو زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ خاتون ہیں, ماں ہیں, اور ایک کیس ہے پریسیڈنٹ جہاں کہ عورتوں کو زیادہ دیر آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے. یہ بینظیر بھٹو کے دور میں شاید ایک نہیں, ابھی جو کیس ہوا تھا جو لا تو ہے کہ خواتین کو آپ اس طرح زیادہ عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے ادھر بھی 80 دنوں کے لیے رکھا ہوا. تو یہ بہت سے سوال ہیں, بٹ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو چیزیں ہیں سب دیکھیں بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے. صرف اس فیصلے پہ ہم جتنا بھی افسوس کر لیں کہ یوم اگست کے جھنڈوں کے ساتھ سیاسی جماعت کا کوئی جھنڈا نہیں بیچا جا سکتا یا لہرایا جا سکتا, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو ہم یوم اگست مناتے ہیں, جو یوم آزادی مناتے ہیں, یہ ایک سیاسی جماعت کی جدوجہد کے نتیجے میں یہ ملک ہمیں حاصل ہوا تھا. اور یہ والی مسلم لیگ نہ بھی ہو تو کم از کم وہ مسلم لیگ ایک جماعت تھی کہ جس کی تحریک کے نتیجے میں ہمیں یہ ملک اور یہ آزادی حاصل ہوئی, جس کے جھنڈے ہم بڑے فخر سے آج اپنے گھروں پہ, اپنے چھاتی پہ, اپنے کاندھوں پہ لگاتے ہیں اور محب وطن ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں کو اس ملک میں ہمیشہ سے ہی سپریس کیا گیا ہے, ان کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو پچھلے 75 سال سے یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ آج جو ہم سن رہے ہیں یوم آزادی کا کہ آپ نے جھنڈے کا استعمال کر کے ان سیاسی جماعتوں کو جو ہے آپ ایک قسم کا ڈیمونائز کر رہے ہیں کہ جن سیاسی جماعتوں کی ایک سٹرگل ہے, ایک تاریخ ہے. اور میں صرف یہ 2 سال کی سٹرگل یا 22 سالہ جدوجہد تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا, تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک ٹھوس موقف لینا چاہیے اور انہیں کھل کے یہ کہنا چاہیے کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی, ان کے جھنڈے نہ ہوتے, تو یہ ملک بھی آج آپ یوم آزادی نہ منا رہے ہوتے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک غلط فیصلہ ہے اور ہمیں اپنی غلطیاں جو ہیں تسلیم کرنی چاہیے, نہ کہ اپنی غلطیوں کا بوجھ جو ہے وہ مزید وکٹمز کے اوپر ڈالنا چاہیے. یہ ایک وکٹم بلیمنگ ہے. اگر ہم ایک پارٹیز کے لیول پہ سوچیں, انڈیویجولز کو بھول جائیں, کسی ایک پارٹی کو بھول جائیں, کہ آپ یہ عوام میں تاثر دے رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ یوم آزادی والے روز جو ہیں یہ اپنے سیاسی ایجنڈا چلاتی ہیں اور یہ ملک کا خیال نہیں رکھتی. یہ وہی جنرل مشرف والا نعرہ ہے کہ پہلے ریاست اور پھر سیاست, یعنی پاکستان فرسٹ. ٹھیک ہے, کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ نے سیاست کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی ڈیمونائز کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کے باعث آج ہم یہ حکومت کے اعلانات سنتے ہیں کہ بھئی یوم آزادی والے روز جو ہے وہ صرف پاکستانی جھنڈا لہرانا چاہیے. تو یہ ایک بڑا ہی غلط میں سمجھتا ہوں پالیسی ہے. اور نوجوان نسل کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں محب وطن نہیں ہیں, صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی چھاتی پہ یا اپنے بازوؤں پہ پاکستان کے جھنڈے لگاتے ہیں. جی, اور اس میں کبھی کبھی سیاسی جماعتیں بھی انوالوڈ ہو جاتی ہیں. مظہر, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ پی ٹی آئی کی جو لسٹ ہے پوری شکایت کی, بڑی اچھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایز پرائم منسٹر انٹرویو میں کہا کہ جی اس پارٹی کو ہم بین نہیں کریں گے, یہ چلے گی آگے ایز اے پارٹی. جو لوگوں کا حساب کتاب ہونا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں, جو بین کرنے والی بات ہے, اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی بین نہیں ہے تو آپ اسے کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ جلسہ کرنا چاہیں اس کا ایک طریقہ ہے, اس کے جلسے کی اجازت ملنی چاہیے. وہ ریلی نکالنا چاہیں اس ریلی کی اجازت ملنی چاہیے. 2 چیزیں گورنمنٹ اور ریاست انشور کرتی ہے, ایک یہ کہ لا اینڈ آرڈر انشور کرتی ہے, اور یہ کہ ظاہر ہے کوئی اس طرح کی سیکورٹی ایشوز نہ ہو جائیں. یہ تو کام ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایکٹیویٹی اپنی کر رہی ہے, چاہے وہ یوم آزادی کے حوالے سے ہو یا ایون ادروائز بھی, ایک پارٹی اگر ڈیفنکٹ نہیں ہے, ایک پارٹی کا اگر کوئی ایک لیڈر گرفتار ہے, اس کو سزا ہو گئی ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے سے روک دیں. آپ یوم آزادی, پھر آپ یوم آزادی منا کس لیے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم ایک مجموعی طور پہ ایک قومی زوال کا شکار ہو رہے ہیں.
ہمیں جس طرح بھی متی کہہ رہے تھے کہ پاکستان بنا ہی ایک پولیٹیکل اسٹرگل سے تھا، اس کی قرارداد ہی ایک جو ہے وہ جلسہ عام میں منظور کی گئی تھی قرارداد پاکستان، اس کی جدوجہد میں پورا ہے، وہ پاکستان بننے کے لیے چاروں جو اسمبلیز تھیں انہوں نے قراردادیں پاس کی، سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی، ووٹ کے ذریعے پاکستان وجود میں آیا ہے، جس ووٹ کے ذریعے پاکستان میں وجود میں آیا ہے، اگر آپ وہاں سیاسی جماعت کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ بدقسمتی ہو نہیں سکتی۔ تو اگر یہ ہمارے ایوب صاحب کی بات جو کہ مجھے بظاہر لگ رہا ہے بادی نظر میں درست ہے، کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دی جا رہی ان کو، تو میرا خیال ہے یہ قابل مذمت ہے واقعہ۔ نسیم میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ جس سیاسی جماعتوں کے جھنڈے ہیں وہ تو لہرا نہیں سکتے، اور جس سیاسی جماعت کا کوئی جھنڈا ہی نہیں ہے وہ ڈنڈا لہرا سکتا ہے۔ اب اس کے اوپر بھی میرے خیال میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ فی الوقت ہم پروگرام ختم، سب کا بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔